نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی تکمیل کی اور آئندہ کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اللہ نے اپنے اس دین کو کامل کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ اسلام جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو مستقل بنیادوں پر دین کے طور پر، نظام زندگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا. تو دین کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی بنیادوں پر ایک نظام قائم فرمایا، کیونکہ اب دنیا کے اندر افراد نے نہیں آنا کہ جو اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو، لیکن جو نبوت کا مشن ہے، نبوت کا مقصد ہے، نبوت کے تقاضے ہیں، ان کو رہتی دنیا تک پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو بنیاد قرار دی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں، آپ کی تربیت میں ان افراد پر محنت ہوئی، افراد سازی ہوئی، ان کی تربیت کی گئی، ان کا تزکیہ ہوا، ان میں اعلیٰ درجے کے اخلاق پیدا کیے گئے، اور ان کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو، اس کار نبوت کو اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول بھی کریں، سنبھالیں، اور پھر اس کو اگلی نسل تک منتقل کریں. تو یہ اجتماعیت، جس کا خود قرآن حکیم نے بھی کئی آیات میں تعارف کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعلیٰ درجے کی ایمان لانے والی جماعت ہے. اس جماعت کے دونوں حصے ہیں، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، جن کو قرآن کہتا ہے السابقون الاولون، جو سبقت لے جانے والے تھے، دوسروں سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننے والے تھے، اس معاملے میں اولیت اختیار کرنے والے تھے. اور اس جماعت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ادوار سے، مکی دور سے بھی ہے اور مدنی دور سے بھی. اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ یہ معاملہ صرف ان شخصیات، ان افراد یا اس جماعت تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ والذین اتبعوہم بإحسان،
اب جو بھی ان کی پیروی کرتے چلے جائیں گے اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنے اندر تربیت اور تزکیے کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے جو بھی ان کے راستے پر چلے گا، تو یہ اجتماعیت ہی گویا کہ دنیا کے اندر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی پہچان بنے۔ تو انبیاء کی باقاعدہ جو دنیا کے اندر آمد تھی وہ تو مکمل ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس دین کا جو مقصد ہے، جو انسانوں کی فلاح ہے، ان کی بھلائی ہے، ان میں عدل و انصاف کا قیام ہے، ان میں اعلیٰ اخلاق کا فروغ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد ہیں، تو ان مقاصد پر مستقل طور پر ہر دور میں ایک اجتماعیت اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ اس اجتماعیت کا تعارف ہونا اور اس کے بنیادی مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو اجتماعیت پیدا ہوئی اس کو ہم جماعت صحابہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پیدا ہوئی، جنہوں نے آپ کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو سنوارا اور اعلیٰ درجے کی تربیت پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں ان کی پوری کایا پلٹ گئی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے منصبی تقاضوں میں رنگے گئے، جس کو قرآن حکیم اللہ کا رنگ کہتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جو اس دنیا کے اندر اللہ کے بھیجے گئے دین کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر کے اور اس میں اپنے آپ کو پوری طرح رنگ لیتے، اپنی ذاتی انفرادی ترجیحات کو نکال کر وہ اپنی ترجیحات کو درست کر لیتے ہیں، انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے ذات کے دائرے سے نکل کر اب وہ کل انسانیت کے دائرے کی سوچ میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے پابند سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس دین کے اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے دین کا رنگ ہے، اللہ کی صفات کا رنگ ہے، اور ان صفات کا دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے وہ ہر دور کا نبی ہوتا ہے، جو اللہ کی صفات کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی صفات کا خلیفہ ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے۔ پھر یہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جماعت میں منتقل کی، اسی کو تربیت کہتے ہیں، کہ وہ آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی تربیت میں رہے، آپ کی نگرانی میں رہے، آپ کے ارشاد سے، آپ کی تنبیہات سے، آپ کی توجہات سے وہ جماعت گویا اپنی ذاتی اغراض سے بالاتر ہو گئی۔ اب وہ گویا دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو، آپ کے ہاتھ بن گئے، آپ کے کان بن گئے، آپ کی نگاہیں بن گئیں۔ اب گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے دنیا میں اس دین کے غلبے کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجتماعیت پیدا کی، اس اجتماعیت کو اپنی تربیت میں رکھا، اور وہ اس قابل بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ کا یہ دین اس اجتماعیت کے ذریعے دنیا کے اندر اس نے فروغ حاصل کیا، اس کا پھیلاؤ ہوا، اس کے ذریعے دنیا کے اقوام
اس دین کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو یہ سارا جو جماعت صحابہ کا کام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تفصیلات وہ آپ کی جماعت کے ذریعے پوری ہوئی۔ تو اس وجہ سے چاہے آپ دنیا میں ظاہری طور پر نہیں بھی رہے لیکن وہ آپ کی تربیت دنیا کے اندر کام کرتی رہی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ان میں سے کئی چیزیں کار بعثت سے تعلق رکھتی ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا کہ آپ کی بعثت اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کے مشن کو، آپ کے دین کو دنیا کے تمام نظاموں پر، تمام طرزہائے زندگی پر، تمام دینوں پہ غالب کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے جو حکمت عملی اللہ کے منشا سے تیار کی، کیونکہ ایک انسان کی ایک محدود زندگی ہوتی ہے، دنیا کے اندر جو بھی انسان آتا ہے ظاہر ہے اس کے پاس کوئی طویل مدت کی زندگی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کہ دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہے۔ اب یہ مشن ظاہر ہے کہ ایک وقت طلب، اس کے لیے ایک مدت چاہیے، تو اس کے لیے سب سے مناسب حکمت عملی یہی بنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افراد سازی، ایک اچھی اجتماعیت کا پیدا کرنا، گرد و پیش کے افراد کو آپ کی صحبت میں رنگ دینا، ان کے ذریعے اس مشن کا فہم پیدا کر دینا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ نے کی بعث فی الامیین، ایسے لوگوں میں آپ کی اجتماعیت ہوئی کہ جن پر کسی پچھلے فکر کے اثرات نہیں، وہ کسی بھی نظام کے تابع نہیں رہے، ان کی جو زندگیاں تھیں وہ مکمل طور پر ایک صاف شفاف سلیٹ کی طرح تھی، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام لکھا، اپنے اخلاق منتقل کی، اپنی سوچ منتقل کی۔ اس لیے انہوں نے اس پورے پیغام کو پورے صاف شفاف طریقے سے حاصل کر دیا، جس میں کسی اور چیز کی آلودگی نہیں ہوئی، کسی پچھلی فکر کی، کسی پچھلی سوچ کی۔ اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، آپ کی صفات کے رنگ میں، آپ کی تربیت کے رنگ میں پوری طرح رنگے، ان کی اپنی ذاتی شخصیت ختم ہو، اور جو شخصیت ان پہ غالب آئی اسی کو صحابیت کہتے ہیں۔ اب ان کا تعارف ہی یہ بن گیا کہ یہ صحبت میں رہنے والے، صحبت نبی میں رہنے والے، تعارف ہی یہ بن گیا، گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو اپنے اندر منتقل کر لیا، وہی ان کی پہچان بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہ اجتماعیت پیدا کی، اور اس اجتماعیت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ دین عالمی سطح پہ غالب ہوا تو جماعت صحابہ کے ذریعے ہوا، جس کی بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رکھ دی۔ اس کے لیے آپ نے ان کو رہنمائی دے دی کہ میری بعثت دنیا کے ان دو بڑے نظاموں کے خاتمے کے لیے، اور اس کی جگہ پر ایک عالمی نظام قائم کرنا ہے جو عدل کا ہو، امن کا ہو، انصاف کا ہو، انسانی حقوق کا ہو، بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر برابر کے درجے میں رکھ کر ان کو اس دنیا کا سب سے مفید انسان بنانا۔ تو جماعت صحابہ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علیحدگی، آپ کی وفات کے اس عظیم
سانحے کے بعد، جس میں چند دن تو ان کو فطری طور پر ان پر آئے جو ان کے اختیار میں نہیں تھے، لیکن اس کے بعد پھر وہ نئے سرے سے انہوں نے اس مشن کو سمجھ کر اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کر۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکل حالات میں کہ جب اندرونی طور پر بہت سی قوتیں خلفشار پیدا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئیں، اندرونی مسائل پیدا ہوئے، مختلف قبائل کی طرف سے مزاحمتیں شروع ہوں مختلف عنوانات کے ساتھ، اور عام حالات کے اندر ہمیشہ داخلی امن کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن یہ اس جماعت کا ویژن ہے، یہ اس جماعت کی تربیت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی طرف بھیجنے کے لیے متعین کیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو اسی طرح برقرار رکھا، حالانکہ بدلے ہوئے حالات کے اندر ان کے پاس پورا اختیار تھا، کیونکہ اب وہ خلیفہ کے بھی منصب پر فائز ہے، اور خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، اس کی بلکہ فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جب حالات بدل جاتے ہیں فیصلے بدلنے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب فیصلہ ہوا تھا صورتحال اور تھی، کوئی خلفشار نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں تھی، بالکل امن و امان کی صورتحال تھی، اور اب صورتحال بالکل بدلی گئی، اور چند حضرات نے توجہ بھی دلائی کہ حالات بدل گئے ہیں، اس لیے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، یا کم سے کم اس فیصلے پر عمل درآمد کو کچھ دیر کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، حالانکہ صورتحال بظاہر دیکھی جائے تو بڑی دیگرگوں ہے کہ جو اللہ کے رسول فیصلہ کر کے گئے وہ فیصلہ تو قائم رہے، ہاں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت جو صورتحال ضرورت کی تھی اس کے مطابق رد و بدل بھی کیے۔ ایک تو اس لشکر کے اندر وہ خود بھی شامل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شامل کیا تھا، اب چونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہو گئے تو اس وجہ سے اب اس لشکر کا تو وہ حصہ نہیں بن سکتے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو مشاورت کی ضرورت تھی، تو باقاعدہ اسامہ بن زید سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں، یا آپ کی لشکر کا حصہ ہیں، ان کو آپ پیچھے چھوڑ دیں، مجھے ان کی ضرورت ہے، ان کی مشاورت کی ضرورت ہے۔ اور اسامہ بن زید نے ظاہر ہے کہ وہ بھی حالات کو سمجھتے تھے، اس سے اتفاق کیا۔ تو اب یہ لشکر کس مقصد کے لیے جا رہا تھا؟ وہی لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ صرف جزیرۃ العرب کا دین نہیں ہے، اس دین نے عالمی غلبہ پیدا کرنا، اور عالمی غلبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اس دور کی عالمی طاقت ہے اس کا اختیار ختم نہیں کیا جاتا، جب تک اس کا ظلم ختم نہیں کیا جاتا، اس کے علاقے کے اندر ہونے والے جتنے بھی مظالم ہیں ان کا انسداد نہیں کر لیا جاتا۔ تو اس لیے وہ لشکر رومی کی سرحد کی طرف بھیجا گیا۔ تو گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مشن کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت نے جاری کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث تھی، اس نے آپ کے فیض کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو یہ ایک اعلیٰ اجتماعیت کا سب سے بڑا بنیادی کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس تربیت کو عملی میدان میں لا کر اس پر ایک عملی نظام قائم کرے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو باقاعدہ ان دونوں امپائر کے ساتھ، ان دونوں بڑی شہنشاہیتوں کے ساتھ بھرپور اور آخری مقابلہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں دونوں طاقتیں
شکست کھا گئی۔ جو فارس کی طاقت تھی تو مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور خلافت اسلامیہ کا حصہ بن گیا وہ پورا علاقہ۔ اور جہاں تک اس کا تعلق تھا رومن شہنشاہیت کا، قیصر کی، تو وہ اس کو ایشیا سے بے دخل کرنے کا آغاز ہو گیا۔ پھر اسی مشن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جاری رکھا، ان کی بحری برتری ختم کی گئی۔ پھر اسی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا، مزید ان کو پیچھے دھکیلا گیا، اور ایشیا اور افریقہ سارا کا سارا یہ اس خلافت کا حصہ بنا۔ تو اب یہ اجتماعیت ہے جس نے اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالمی مقصد کو پورا کیا۔ اس اجتماعیت کے بغیر دین کی تاریخ مکمل ہی نہیں، اور دین کے تقاضوں کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ دین کو ہر شعبے کے حوالے سے عالمی بنانے کے اندر عملی میدان میں اس اجتماعیت کا بڑا بنیادی کردار ہے کہ عملی تقاضے کیا پیدا ہوتے ہیں۔ جب بہت ساری ثقافتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ان ثقافتوں کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے، ترجیحات کا کیسے تعین ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا جو دین کی سمجھ کا عملی نظام ہے، جس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے، کہ دین کو عمل میں لانے کی کیا حکمت ہوتی ہے۔ دین ہمارا صرف کتابی دین نہیں ہے، اس دین نے معاشرے کے اندر اتر کر معاشرے کے مزاج کو سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا، ان کے غلط رجحانات کا خاتمہ کیا، اور جو ان کے اندر قابل قبول چیزیں تھیں ان کو اپنے اس نظامی زندگی کے اندر تربیت کا حصہ بنا کر ان کو درست کر دی۔ تو یہ اجتماعیت بنیادی طور پر اہمیت کی حامل ہے، اور ان کا مشن دنیا کے اندر یہی رہا کہ ہم نے اس دین کو کل انسانیت کا دین بنانا۔ ان معنوں میں نہیں کہ لوگوں کے ہم نے کوئی طاقت کے بل بوتے پر عقیدے بدلنے، کیونکہ اس کے لیے تو پہلے دن سے ہی منع کر دیا گیا کہ اصل عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کو انسان اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اصل ایمان وہ ہوتا ہے جس کو انسان اپنے فیصلے سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس کے نتائج اس کی زندگی میں اس کے فیصلے سے جاری ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اخلاق بنتے ہیں، اس کے مطابق اس کے اعمال بنتے ہیں، اس کے مطابق اس کا سیاسی نظام بنتا ہے، معاشی نظام بنتا ہے، معاشرت بنتی ہے۔ تو یہ تو اسلام کے بنیادی اساسی اصولوں میں سے ہے کہ کسی کے بھی عقیدے کو طاقت کے بل بوتے پر، جبر سے، دباؤ سے بدلوانے کی اجازت ہی نہیں دی۔ آج جن چیزوں کا تعلق سوسائٹی کے نظام سے، معاشرے سے ہے، معیشت سے ہے، سیاست سے ہے، ان کے اندر تو قانون نافذ کیا جائے، وہاں پر تو ہونے والے ظلم کو قانون کے ذریعے ختم کیا جائے، وہاں پر تو لوگوں پر ہونے والے مظالم کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا، چاہے ظلم کرنے والا کوئی بھی، چاہے ظلم کرنے والا اور جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کسی اور مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس میں مداخلت کا حکم دیا گیا کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے اور اس کو ظالم سے نجات دو۔ یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ جو تمہارا عقیدہ قبول کرتا ہے اس کے ساتھ تو کھڑے رہو، اور اگر تمہارے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے چاہے اس پہ جتنا مرضی ظلم ہوتا رہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، جس پر بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، دین کا منکر ہے، مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں پر تنبیہ کی کہ اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہاں یہ نہیں کہا کہ مومن مظلوم کی دعا سے بچو، کوئی بھی مظلوم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہر مظلوم کی صدا اللہ تک پہنچتی۔ تو اس وجہ سے دنیا کے اندر دین کی جو نمائندہ اجتماعیت ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی، اس کو ظلم سے نجات دلائے، چاہے اس کا مذہب ہے یا نہیں۔ یہی جماعت صحابہ کا مشن تھا، اسی مشن کو لے کر وہ دنیا میں گئے۔ اس مشن کی وجہ سے دنیا نے ان کا استقبال کیا، دنیا پر انہیں خوف مسلط کر کے اپنی پذیرائی نہیں پیدا کی، اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے سامنے نہیں جھکایا، بلکہ دوسروں کے سامنے جھکنے والوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، منع کر دی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور شخص کے سامنے، کسی انسان کے سامنے، کسی بے جان چیز کے سامنے جھکے۔ اس کے اندر انسانی اوصاف پیدا کی، اس کے اندر جو انسانیت کے حوالے سے عزت و احترام ہے، اس کی حس ان کے اندر پیدا کی۔ تو اس اجتماعیت نے تو دنیا کے اندر پورا کا پورا لوگوں کے نظام فکر کو بدل دیا، پوری کی پوری سوچ بدل دی۔ اپنے پرائے کا امتیاز نہیں رکھا، امتیاز ظالم اور مظلوم کا رکھا، کہ ہم ظالم کے خلاف ہر مظلوم کا ساتھ دیں اور اس کو ظالم کے جبر سے نکالیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہ فتوحات ہوئی۔ ان فتوحات کے پیچھے کوئی بھی جدید ترین اسلحہ موجود نہیں ہے کہ اس اسلحے سے زیر کر کے اور ان کو بے بس کر کے ان پہ فتح پائی ہو، بلکہ اس دور کے اعتبار سے جدید ترین اسلحہ تو مخالفین کے پاس ہے، افرادی قوت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جماعت کس لیے غالب ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہماری زمینوں پر قبضہ کر کے ہمارے وسائل لوٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ جبراً اپنا مذہب ہم پر مسلط کرنے نہیں آئے، یہ جبراً اپنی زبان ہم پر مسلط کرنے نہیں آئے، اپنی ثقافت مسلط کرنے نہیں آئے، یہ تو ہمیں اپنے ظالم حکمرانوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں کا معاشرہ اپنی بادشاہت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ورنہ دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ جب کسی بھی علاقے پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بیرونی حملے کے خلاف متحد سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی فوج کا، اپنے حکمرانوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ بیرونی حملہ ہو گیا۔ آج تک ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں کے عوام تک یہ میسج، پیغام پہنچ گیا کہ ان کی ہم سے تو کوئی لڑائی نہیں، نہ یہ ہماری زمین چھیننے آئے ہیں، نہ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے آئے ہیں، ان کی جو بھی جنگ ہے وہ ہماری اشرافیہ کے ساتھ۔ یہی پیغام باقاعدہ جب مسلمان جنگ قادسیہ میں مصروف تھے تو اس دوران جو اس وقت کا فارس کا نظام تھا، اس نظام کے بڑوں تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ہم کس لیے آئے، ہمارا کام تو تمہاری چنگل سے نکال کر ان کو اللہ کی بندگی میں لے کے جانا، اپنا بندہ نہیں بنانا، اپنا غلام نہیں بنانا، ان کو ہم تمہارے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو ظلمتوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو اس وقت جو یہ جبر میں ہیں، دنیا کی تنگی میں، ان کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے کے جانا، ہمارا مشن تو یہ ہے۔ تو اجتماعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، تو اس نے اسی مشن کو،
اسی جذبے کے ساتھ جاری رکھیں، اور یہ پورا آپ کا افریقہ، ایشیا، پھر یورپ تک بات پہنچی۔ یہی مشن اگلے دور کی اجتماعیت کا بھی رہا، اور اسی اجتماعیت کے ذریعے دنیا کے اندر دین کا ایک عالمی نظام پیدا ہو، جس کے اندر لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہے، جس میں امن و امان ہے، جس میں لوگوں کے وسائل لوٹنے کی بجائے ان وسائل کی ترقی کا نظام۔ اس اجتماعیت کو چلانے والے ہر شخص کے ذہن کے اندر لوگوں کی فلاح و بہبود کا تصور موجود کہ کس طرح لوگوں کو فلاح پہنچائی جا سکتی۔ ان میں سے کسی نے بھی اپنے ذاتی مقاصد نہیں پورے کیے، کوئی ذاتی نمود و نمائش ہو، کوئی ذاتی محلات ہوں، کوئی ذاتی وسائل معیشت کو ترقی دینا ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کا نمائندہ سمجھا، اور اسی کے نتیجے میں ایک عالمی نظام قائم، جس کو مسلمانوں کا عالمی نظام کہتے ہیں۔ یہ عالمی نظام افریقہ، ایشیا اور یورپ کے ایک حصے پر ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر یہی عالمی نظام ہر دور کے اندر اپنے نتائج پیدا کرتا رہا، اور ان سب کے اندر جو بنیادی بات رہی ہے کہ اپنی ترجیحات کا درست رکھنا ضروری ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ اگر ہمارا کسی مسئلے پر اختلاف رائے بھی ہوگا تو اس رائے کا دائرہ کیا ہوگا؟ کیا ہم نے گروہ پیدا کرنے ہیں اور پھر وہ گروہی لڑائیاں پیدا کرنی ہیں؟ تو یہ تو دین کا کبھی مشن نہیں رہا۔ اختلاف رائے ہونا تو یہ تو ایک صحت مند معاشرے کی علامت ہوتی ہے۔ اسلام نے نہ اس پہ پابندی لگائی ہے نہ اس کی مذمت کی، کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے مختلف ذہن دیے ہیں، مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے اندر، سمجھانے کے اندر رائے کا اختلاف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے درمیان بھی ہوتا رہا۔ اصل چیز ہے اس پہ گروہیت کا پیدا ہونا، اس پر باقاعدہ کسی فرقے کو تشکیل دے دینا جس سے معاشرے کی اجتماعیت پارا پارا ہوتی۔ اجتماعیت کو کسی بھی بنیاد پر توڑا جائے گا، یہ وہ چیز ہے جس سے دین نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ قرآن حکیم گزشتہ قوموں کے جرائم کے اندر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو پچھلی قومیں تھیں جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہ باہمی حسد کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے، ایک دوسرے کو کسی بھی طور پر اچھی حالت میں نہ دیکھنے کی سوچ کی وجہ سے، اپنی مناپلی، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی سوچ کی وجہ سے، علم کے باوجود ان لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف پیدا ہو۔ تو یہ اختلاف علمی نہیں ہے، بغیم بینہم، حسد کی بنیاد پر، گروہیت کی بنیاد پر، کہ ایک علیحدہ جتھا بنانا، ایک علیحدہ جماعت بنانی، علیحدہ گروہ بنانا۔ تو گروہیت کی جو سوچ ہے یہ کسی بھی معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اپنی اجتماعیت کو کسی صورت میں متاثر نہ ہونے کو۔ مختلف معاملات کے اندر رائے بھی ہوگی، دلائل بھی ہوں گے، گفتگو بھی ہوگی، کسی رائے کو ترجیح بھی دی جائے گی، لیکن اس کی اجازت نہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ کو باقاعدہ اپنا ایک علیحدہ سلسلہ قائم کر کے اور وہ ایک جھگڑا تنازع کو مستقل معاشرے کے اندر پیدا کریں اور پھر نسل در نسل اس کو منتقل کریں۔ اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے،
دین کی تعلیمات کو مختلف حصوں میں بانٹ لیا اور پھر گروہ بنا لیا. ایک حصہ ایک نے پکڑ لیا، ایک نے دوسرا پکڑ لیا، ان کے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اور ان دین کے حصوں کے نام سے اپنی شناخت پیدا کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ بتائے گا ان کیا کرتے رہے. تو دین تو بنیادی طور پر اجتماعیت کے لیے آیا ہے، وہ اجتماعیت قائم کرتا ہے اور اجتماعیت کے اصول پر چلتا ہے. اور جو سچی اجتماعیت سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے اختلاف کی حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے. تمہارا اختلاف ہے تو کس درجے میں. جیسے میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ جب حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف رائے تھا اور بڑا شدید اختلاف تھا، بظاہر لگتا تھا کہ دو علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن چکی ہیں اور ہر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ تلا ہوا، بظاہر یوں لگ رہا تھا. تو اس موقع سے رومی حکومت نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، جس کو زک پہنچی ہوئی تھی حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں. تو اس کو موقع ملا کہ ہم اس اختلاف سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ حضرت معاویہ سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے اندر کی جنگ ہے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی ساری طاقت آپ کے جھنڈے کے تحت جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اس سے جیسے چاہے کام لیں اور آپ غلبہ پیدا کریں. تو جو باشعور لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری حکمت عملی کیا ہے. وہ اقتدار کے رسیا نہیں ہوتے کہ کسی بھی قیمت پر اقتدار مل جائے. جیسے آج کے دور کے اندر ہم اپنے سیاسی گروہوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ان کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمیں اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو بھی قیمت دینی پڑی اور جو بھی ہم سے تقاضا کیا گیا ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں وہ تمام کی تمام اسی انتظار میں رہتی ہیں کہ کس وقت ہمیں امریکہ کے آشیرواد حاصل ہو، اور اس کے حصول کے لیے وہ ان کے نمائندوں سے ملتے ہیں، ان کی سفارت خانوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ ہم پہ اعتماد کر کے دیکھیں تو ہم آپ کے مقاصد کو دوسری گروہ سے زیادہ بہتر پورا کر سکتے. اور یہ چیزیں محض کوئی تخمینے کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں جو باقاعدہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، جو وقتاً فوقتاً آپ کے یہاں لیکس نکلتی رہتی ہیں. ان کے اندر ہی بات آ چکی ہے کہ ہماری ساری جماعتیں، سیاسی کیا مذہبی کیا، وہ جماعتیں جو عوام کے درمیان تو آ کر امریکہ، یورپ، مغرب کے خلاف بڑی دھواں دھار تقریریں کرتی ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کا تقاضا بھی ان سے یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں آزما کے تو دیکھیں، ہم ان سے کہیں بہتر کارکردگی ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا تاثر رکھیں گے، ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہم اس لحاظ سے جب تمہارا کام کریں گے تو بڑے اچھے انداز سے کریں گے. تو یہ تو دنیا کی ایک ریت چل رہی ہے اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں. لیکن جو باشعور اجتماعیت ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری حدود کار کیا ہیں، ہمارا اختلاف ہے تو کس درجے کے اندر، ہم نے کس دائرے کے اندر رہنا. اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش پہ غور کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، فوراً ہی سخت لفظوں کے ساتھ مسترد کر دی، سیدھا سادہ جواب دیا اس کو مخاطب کر کے. تم رومی کتے، تم کیا سمجھ رہے کہ میں ان کے مقابلے پر تم سے تعاون لوں گا؟ اور اگر تم نے ان پہ حملہ کیا تو میں ان کے لشکر کا سپاہی بن کر تمہارا مقابلہ کروں. یہ ہوتی باشعور اجتماعیت.
وہ انا کی اسیر نہیں ہوتی، مفادات کی اسیر نہیں ہوتی، وہ اقتدار کی رسیہ نہیں ہوتی۔ تو اسی اجتماعیت کے ذریعے دنیا کے اندر اس غلبے کے نظام کو فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ اسی وجہ سے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہو گئی اور ان کے بعد ذمہ داری ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ خلیفہ بنے، تو سب سے پہلے انہوں نے اسی مسئلے کو حل کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کر کے گئے تھے کہ اگر معاملات طے کرنے پڑیں تو معاویہ سے طے کر لیں، کیونکہ اس کے بعد کے جو حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ چنانچہ باقاعدہ انہوں نے صلح کی، اور اس کے بعد وہ جو وقتی طور پر ایک تفریق پیدا ہو گئی تھی ختم ہو گئی۔ پھر اس اجتماعیت نے دنیا کے اندر کردار ادا کی، اسی محاذ پر باہر نکلے، پھر رومیوں سے مزید علاقے لیے، بحری بیڑے بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک باشعور اجتماعیت کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ در حقیقت ہر دور کے اندر رہنمائی کرتا ہے، ان کے اندر کے اختلافات کو ابھار کر اس پہ گروہ پیدا کر دینا۔ تو یہ تو جماعت صحابہ کا مشن ہی نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے معاملے کے اندر شریک ہیں، ان کے سامنے جنگیں ہوئی ہیں اور ان جنگوں کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، تو اگر وہ انا کے اسیر ہوتے کہ میں ان لوگوں سے کیسے صلح کر سکتا ہوں جو میرے والد کے ساتھ جنگ کرتے رہے، ان کے ساتھ تو کوئی صلح نہیں ہو سکتی، یہ رویہ اختیار نہیں کیا، صلح کی، اور صلح کے بعد پھر باقاعدہ معمول کے تعلقات رہے۔ ایسا بھی نہیں کہ جی کا کوئی جبر سے صلح کرائی گئی تھی، اس کے بعد آدمی بے گوشہ نشین ہو جاتا، قطع تعلق کر لیتا۔ باقاعدہ ان کے حضرت معاویہ کے ساتھ تعلقات رہے، میل جول رہے، باہمی تعاون کی بہت ساری مثالیں، صورتیں موجود ہیں حضرات حسنین کے دونوں بھائیوں کی۔ تو جو عملی نوعیت ہیں اس کے ذریعے حقائق پہچانے جاتے ہیں۔ تخیلاتی بنیادوں پر ہم کسی جھگڑے کو پیدا کر کے اور اس پہ گروہ پیدا کریں، اصل یہ گروہیت، یہ فرقہ واریت، یہ وہ بنیادی زہر قاتل ہے کہ جو سوسائٹی کو تقسیم کرتا ہے۔ کسی موضوع پر رائے کا ہونا وہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آراء کا اختلاف ہوا ہے، بڑا شدید ہوا ہے، لیکن اس کو آگے منتقل نہیں کیا گیا، اس کو پالا نہیں گیا، اس کو نسلوں میں منتقل نہیں کیا گیا۔ اختلاف جب تک تھا سو تھا، اور جب وہ اختلاف سے زمانہ آگے چلا گیا بات ختم ہو، پھر اسی طرح سارے کے سارے ایک ہی لشکر میں ایک ہی جھنڈے کے تحت اکٹھے رہے۔ اور ہر دور کے اندر جو اس اجتماعیت کی دشمن قوتیں تھیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ان اختلافات کو گروہ کی شکل دی جائے، فرقوں کی شکل دے کر پھر لڑائیاں پیدا کی، کبھی ایک فرقے کی سرپرستی، کبھی دوسری فرقے کی سرپرستی۔ اب اس ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر جس کا پاکستان حصہ رہا ہے، یہ تنازعات جھگڑوں کی صورت میں کون منظر عام پہ لائے؟ یہ انگریز کے دور میں، باقی وہ شناخت یا کسی مسئلے پہ اختلاف یا ترجیحات وہ تو موجود رہی ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ جھگڑے کا موضوع بنانا، پھر ایسے ایسے پروگرام تشکیل دینا جس کے نتیجے میں جھگڑے کو مزید فروغ حاصل، ایسے اعمال جن کا تعلق ایک مخصوص دائرے کے اندر ہوتا ہے، ان اعمال کو باقاعدہ ترویج دینا، ان کو منظر عام پہ لے آنا، پھر اس کے ذریعے کشیدگی پیدا کرنا، پھر اس کے ذریعے ایک دوسرے کے جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں بدزبانی کرنا، یہ پورا کا پورا کلچر انگریز نے پیدا کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں،
جن کو آج روایات کہا جاتا ہے یا رسوم کہا جاتا ہے، خاص طور پہ اس مہینے کے حوالے سے، ان کا آغاز کب ہوا؟ کس نے شروع کی؟ یہ جو بر صغیر کے اندر ایک خاص کلچر پیدا کیا گیا، یہ کس دور میں پیدا ہوا؟ اگر اس کا تعلق بنیادی طور پر اس دور سے ہوتا تو ہمیں نظر آتا اور ہر علاقے کے اندر موجود ہوتا۔ اس کو تو باقاعدہ ترویج دی گئی۔ انگریز نے آ کر، چونکہ اس کا بنیادی مشن کیا تھا کہ اس خطے کو جتنا بھی ذہنی، فکری، مذہبی، لسانی، مسلکی بنیادوں پہ تقسیم کیا جا سکتا کرو، کیونکہ اس کے بغیر ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ باقاعدہ ان کا ایک سبق ہے جس پر باقاعدہ وہ اپنے افراد کو تیار کرتے ہیں کہ تمہارا کام کیا ہے کہ سوسائٹی کو کیسے ڈیوائڈ کرنا۔ پوری دنیا کے اندر نے کی کہ سوسائٹی کیسے تقسیم کی جائے، کیسے جھگڑے پیدا کیے جائیں، کس طرح علمی اختلافات کو سوسائٹی میں معاشرتی جھگڑوں میں، سیاسی جھگڑوں میں بدلا جائے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اس پہ اپنے ایجنٹ پیدا کیے، افراد تیار کیے، تنخواہ دار لوگ پیدا کیے، ان کے ذریعے گویا کہ انہوں نے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرنے کا کام کیا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا تقسیم کرو، لڑاؤ۔ جتنی اجتماعیت ٹوٹی گئی، غلامی کی زنجیریں مضبوط رہیں، کیونکہ اگر سوسائٹی اکٹھی ہو جائے گی تو ہمارے خلاف سوچے گی، بیداری پیدا ہو جائے گی، ہمیں سیاسی نقصان ہو جائے گا۔ اور یہی آپ کو چھوٹے سے چھوٹے علاقے کے اندر بھی مسئلہ نظر آئے گا کہ اگر ایک جاگیردار ہوگا تو وہ بھی اپنے مظاہرے کو لڑا کے رکھے گا، ان کے اندر بھی جھگڑا پیدا کرے گا، کبھی ایک کی سرپرستی، کبھی دوسری کی سرپرستی، تاکہ وہ سارے اس پر اعتماد کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد اعتمادی ہو۔ تو آج جو معاشرے کے اندر یہ تقسیم ہے مذہب کے نام سے، یہ بنیادی طور پر استعمار کی اور سامراج کی دور کی پیدا کرتا ہے۔ اس کا کوئی پچھلا ماضی موجود نہیں۔ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی ہے اور ان سارے اختلافات کے ساتھ کی، وہ علمی بحثیں ہوتی رہی ہیں، دلائل کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، کتابیں بھی لکھی ہیں، علمی دائروں کے اندر آپس میں مناظرے بھی ہوتے رہے، لیکن اس کا معاشرے کی وحدت پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کی بنیاد پر کبھی سیاسی پالیسی نہیں بدلی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا متدین آدمی، اپنے دور کا بہت بڑا عالم بھی ہے، مجاہد بھی ہے، صوفی بھی ہے، اور اس کو دین کے ساتھ باقاعدہ شغف ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری اہل علم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی دستاویز تیار ہوئی، اس کا جو آخری مسودہ ہوتا تھا وہ خود عالمگیر دیکھتا تھا، اور علماء کے ساتھ باقاعدہ اس کی گفتگو ہوتی تھی، علمی بحث ہوتی تھی۔ تو میں اس طرح کا بادشاہ نہیں تھا جیسے ہمارے ذہنوں میں بادشاہوں کا تصور ہوتا ہے جن کو آتا جاتا کچھ نہیں۔ اس کو شریعت کا بھی علم تھا، عالم شریعت بھی تھا، طریقت سے بھی جڑا ہوا تھا، اور 50 سال حکومت کی ہے تو ظاہر ہے اس کی سیاست بڑی مسلمہ سیاست تھی۔ تو اس کے تدین کو دیکھتے ہوئے، اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے، جیسے درباری ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بادشاہ کا مزاج ہے، جیسے بادشاہ کی نوعیت موجود ہے، اس کے مطابق اپنا کام دکھاؤ۔ تو بادشاہ کو کہنے لگے، دیکھیں آپ نے مالیاتی نظام کے اندر غور نہیں کیا، اس کے اندر کتنے غیر مسلم کام کر رہے ہیں، آپ اپنا نظم مملکت چلا رہے ہیں، ایک نظام چلا رہے ہیں، دیندار آدمی ہیں، اور یہ سارا مالیات کا جتنا نظام ہے یہ ہندوؤں کے ہاتھ میں، تو ان سے تو لے لینا چاہیے، مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے نظام کو۔ تو عالمگیر نے کہا کہ اس کا تعلق
سوسائٹی کے نظام سے ہے، اس کا تعلق مالیات سے، معیشت سے ہے، اس کے لیے تو اس کی مہارت چاہیے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ تو میں وہاں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ اس کا مذہب کیا ہے؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس شعبے کی مہارت رکھتا ہے، اس شعبے کے مطابق اس میں صلاحیت ہے، اس شعبے کے مطابق اس میں دیانت ہے۔ تو جب اگر وہ اس شعبے کا ماہر ہے، دیانت موجود ہے، اس پہ کسی قسم کی بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، میں اس وجہ سے اس کو بدل دوں کہ اس کا مذہب کچھ اور ہے، تو یہ باشعور اجتماعیت یہ ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ شخص دینداری کے حوالے سے مثال ہے، لیکن وہ معاملات کو سمجھتا ہے کہ دینداری کا مطلب کیا ہوتا ہے، جمود نہیں ہوتا، سطحیت نہیں ہوتی، تنگ نظری نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر یہ اختلافات تو ہوتے رہے ہیں، لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر سوسائٹی کو تقسیم کرنا، جھگڑے پیدا کرنا، مختلف گروہوں کی سرپرستی کرنا، اور باقاعدہ نظام جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں، 20 مثالیں موجود ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کی فضا بنی رہے، یہ جھگڑا لوگوں کے اندر چلتا رہے، صرف امن و امان کے نام پر ایک سرگرمی شروع ہو جاتی ہے، بھئی اس امن و امان کو برباد کرنے کا پورا میکنزم تو سسٹم کے اندر موجود ہے، وہ خود ان چیزوں کو پالتا پوستا ہے، خود ان کی سرپرستی کرتا ہے، مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدظن رکھتا ہے، ان کے آپس کے میل جول کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، ایک علامتی سطح پر مختلف گروہوں کے جو بڑے وہ مل بیٹھتے ہیں اور ایک اعلامیہ جاری ہو جاتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً اس اعلامیہ کے ساتھ مخلص ہوتے تو اسی بات کو جو وہ اعلامیہ میں لکھ رہے ہیں اپنے حلقہ اثر کے اندر تو اس کی پذیرائی پیدا کرتے، ان کا حلقہ اثر اس اعلامیہ کا مخالف ہوگا، تو کہیں گے بھائی سیاسی ضرورت تھی، حکومت کا مسئلہ تھا اس لیے جاری ہوا، ورنہ بھی اس سے اختلاف ہے، کس کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ بھائی اگر آپ کسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر انکار کر دیں کہ ہم اس میں دستخط نہیں کرتے، اور اگر آپ اس کو درست سمجھ کے دستخط کرتے ہیں تو پھر اس کو آپ نے اپنے دائرے کے اندر کیوں رکھا ہو؟ صرف ہر فرقے کا بڑا دوسرے بڑے کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، بڑے شیر و شکر ہوں گے، ان کے مجالس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے درمیان تو بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن انہی فرقوں کے آپ نچلی سطح پہ چلے جائیں تو حد درجہ عناد ہے، ہر درجہ ایک دوسرے کے ساتھ دوری ہے، بد زبانی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ تو اب یہ وہ ماحول یا کلچر ہے جو غلامی کے دور سے ہمارے اس نئے غلامی کے دور میں منتقل ہو، اور اس کو باقاعدہ پروان چڑھایا جاتا ہے۔ سال کے اندر کوئی مخصوص ایام ہوں گے جس میں کمیٹیاں بن جائیں گی، جس کے اندر پورا امن و امان کا ایک مسئلہ پیدا ہو جائے، ملکی وسائل اس پہ صرف کیے جائیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنا چونکہ مقصد ہی نہیں، ورنہ یہ سارے اختلافات یہ موجود رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس دور کے اندر جب مسلمانوں کا عروج تھا کبھی تنازع نہیں پیدا ہوا، کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہوا، بحث مباحثے بھی ہوئے، کتابیں بھی لکھی گئیں، بات چیت بھی ہوئی، مناظرے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کو کبھی معاشرتی مسئلہ نہیں بننے دیا، کبھی اس کی بنیاد پر سوسائٹی میں کسی کے ساتھ سیاسی معاشی معاملات کے اندر ناانصافی نہیں ہونے دی۔ تو اس وجہ سے جو دین کا بنیادی پیغام ہے وہ اجتماعیت کا ہے، وہ فرقہ واریت کی نفی کا، گروہیت کی نفی کا، مسلک پرستی کی نفی کا،
نسل پرستی، جو بھی سوسائٹی کے اندر ہمارے ہاں گروہیتیں شناختیں ہیں، ان کو باقاعدہ پالا جاتا ہے اور ان تنازعات کو ہوا دی جاتی ہے۔ ابھی کل پرسوں بلوچستان کے اندر بلوچ طلباء کو اور پشتون طلباء کو لڑا دیا گیا، جو صدیوں سے اکٹھے رہتے ہیں۔ یہ نظام کا کام ہوتا ہے کہ جہاں جو تنازع پیدا ہو سکتا ہے اس کو فروغ دو، اس کو ہوا دو، پھر کبھی ایک پہ ہاتھ رکھ دو، کبھی دوسرے پہ ہاتھ رکھ دو، تاکہ ہر ایک اس کو اپنا ہمدرد سمجھے اور اس کے اشارے پہ وہ کام کرتے۔ تو ہم 77-78 سال کی پاکستانی تاریخ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملکی نظام ان جھگڑوں کو باقاعدہ پالتا پوستا، ان گروہوں کو باقاعدہ تقویت دیتا۔ وہ کسی بھی صورت میں معاشرے کے اندر اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے، سرپرستی کرتے، کبھی ایک پہ ہاتھ رکھے گا، کبھی دوسرے پہ ہاتھ رکھے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو محض اندازی کی بات نہیں، اس کے تو دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ان کاموں کے اندر بڑے پیش ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی داستانیں لکھ رکھی ہیں کہ کس طرح ہم نے خفیہ کے لوگوں نے استعمال کیا، کس طرح جب جھگڑے ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی خادم لگ جاتا تھا جو ہمارا سامان بھی اٹھاتا تھا، ہماری خدمت بھی کرتا تھا، آگے پیچھے بھی رہتا تھا اور مستقل طور پر ذہن سازی بھی کرتا تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ جب اچانک ایسے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا، غائب ہو گئے، اب وہ لکیر پیٹتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ لیکن یہ کہ ان حالات سے کوئی سیکھ نہیں رہا، پھر کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے، وہ اس مشن پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بنیادی جھگڑا، بنیادی مسئلہ ہے وہ فرقہ واریت کا، وہ گروہیت کا ہے، سماج کی تقسیم کا ہے۔ باقی موضوعات تو ضمنی ہیں کہ کس کے پاس کیا دلائل ہیں، کس بنیاد پہ بات ہے، کوئی علمی بنیادوں پہ بات کرے گا تو اس پہ بات ہو جائے گی۔ اجتماعیت کو جب بھی توڑا جائے گا وہ ہمیشہ کسی کے اعلی کار بنیاد پر ہی توڑا جائے گا، یہی تاریخ کا سبق۔ جب تک سوسائٹی اجتماعیت کے بنیادی اصول پر استوار نہیں ہوگی، اس کا نظام قائم نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جھگڑے موجود بھی رہیں گے بلکہ مزید فروغ ہوں۔ اس لیے آپ نت نئی جماعتیں بنتی دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کسی بھی فرقہ واریت کو سنبھالنے والی کوئی جماعت یا اس کی قیادت کمزور پڑتی ہے تو ایک نیا عنصر شامل کر دیا جاتا ہے، ایک نئے ٹائٹل کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ اسی فرقہ واریت کو جھنڈا اٹھا کے آ گیا، یہ بتانے کے لیے وہ پچھلا گروہ تو ناکارہ تھا، ہم اصلی لوگ، ہم اس مشن کو لے کے چلیں گے۔ یہ پورے پاکستان کی یہ تاریخ، نئی نئی جماعتیں راتوں رات بنتی ہیں، ان کو فروغ مل جاتا ہے، ان کی میڈیا پہ کوریج ہو جاتی ہے، ان کے لمبے لمبے جلوس نکلنے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے جلسے شروع ہو جاتے ہیں، لٹریچر تیار ہونے لگ جاتا ہے۔ مقصد ایک ہی ہے کہ سوسائٹی کو تقسیم در تقسیم کیا جائے۔ اس لیے یہ جو ایام ہیں، ان ایام کے اندر بنیادی طور پر اسی چیز کو سمجھنا ہے کہ ان ایام کو کس نے تنازع کا، فرقوں کا، جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا اور کس بنیاد پہ بنایا۔ اور جب تک مسلمانوں کی اجتماعیت غالب رہی تو اس کا دنیا میں کیا کردار تھا، اور جب اجتماعیت مغلوب ہوئی، گروہوں میں تقسیم ہوئی، فرقوں میں تقسیم ہوئی تو اس وقت کی داستان کیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اور پہچان کی ضرورت ہے کہ ان سے مقاصد کون پورے کرتے، دنیا میں ان جھگڑوں کو کون نمایاں کرتے۔ ابھی گزشتہ زمانے میں ایران اور اسرائیل کا مسئلہ پیدا ہوا تو وہاں پر بھی ان جھگڑوں کو لے جایا گیا، وہاں پر بھی ان جھگڑوں کے تنازع مسئلے کو پیش کرنے کی کوشش کی اور اسرائیل اور امریکہ کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فرقہ واریت ایک ایسا ناسور ہے کہ پھر وہ انسان کی عقل مار دیتا ہے۔
اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، ترجیحات طے کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا، وہ ایک خاص فکر کا ذہن کا اسیر ہو جاتا ہے، اس کو جیسے چاہے اب استعمال کریں، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اس کے لیے گھڑے ہوئے دلائل بہت سارے مل جائیں گے کہ جی ایک طرف کافر ایک طرف مرتد ہے تو کافر کا ساتھ دینا چاہیے، کہانیاں بننے کی بہت ساری موجود ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اجتماعیت کا جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کو جماعت صحابہ میں منتقل کیا، پھر جماعت صحابہ نے اس اجتماعیت کو کیسے سمجھا، کیسے اس کے مطابق سوسائٹی بنائی، کیسے اس کے مطابق دنیا میں عالمی نظام قائم کیا، کس طرح اس نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک حصے میں اپنا ایک عالمی نظام قائم کیا، اور یہ تقریباً جو آپ کا دنیا کے اندر خلافت عثمانیہ کے زوال تک جو نظام چلا ہے وہ کس اصول پر چلا۔ یہ بحثیں اختلاف تو پرانی بات ہے، لیکن ان کا ایک دائرہ تھا، اس دائرے سے جب چیز آگے نکل جاتی ہے اور دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے تو پھر یہی بحثیں زہر قاتل بن جاتی ہیں۔ وہاں دلائل کا معاملہ نہیں ہوتا، وہاں پر ترجیحات کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج کی جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی دشمن طاقت ہے وہ کیا چاہتی ہے، یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ہر دور کے شیطان کی حکمت عملی کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق آپ اپنی حکمت عملی تیار کریں۔ صرف نا کی سید میں دوڑتے رہنا، کوئی ایک بات ذہن میں پڑ گئی نہ اس کے نتائج پہ غور کرنا کہ اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ بے شعوری یہی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ تو آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک باشعور اجتماعیت پیدا کی، ایک سچی اجتماعیت پیدا کی، جماعت صحابہ کے اسوے پر وہ اجتماعیت پیدا کی، گروہیت کی، فرقہ واریت کی سوچوں سے نکل کر اعلیٰ مقاصد کے فہم اور شعور کی اجتماعیت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و بصیرت عطا فرمائے اور ایک صالح اور باشعور اجتماعیت کے قیام کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے کی اور اس کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔